السلام علیکم، یحییٰ اسپیکنگ۔ آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے حیا کا اٹھ جانا ہلاکت کا سبب ہے۔ تو شروع کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل سے حیا اٹھا لیتا ہے، اور جب حیا اٹھ جاتی ہے تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور امانت اس کے دل سے اٹھ جاتی ہے، اور جب امانت اس کے دل سے اٹھ جاتی ہے تو چوری اور خیانت شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب چوری اور خیانت شروع کر دیتا ہے تو اس کے دل سے رحم اٹھ جاتا ہے، اور جب رحم اٹھ جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہو جاتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جب تم ملعون و مردود کو دیکھو تو سمجھ لو ایمان کی رسی اس کے گردن سے نکل چکی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی جلد دوم سے لی گئی ہے، جس کی میں آپ کو تشریح بھی کر دیتا ہوں۔ غور کیجئے کہ ایمان کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے حیا کا اٹھ جانا بنیادی سبب ہے۔ جب حیا اٹھ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ فحاشی، بے حیائی اور کریانی سے شروع ہو کر ایمان کی بربادی تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے بعد امانت اٹھ جاتی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ امانت کے بغیر دین کی کچھ حقیقت نہیں۔ مطلب انسان کے دل میں سے امانت کا بالکل عنصر ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اس کے دل میں سے، سینے میں سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ جب وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بربادی کا سبب ہے۔ انسان بے حیائی ایک، اگر اس کو ہم دیکھیں کہ بے حیائی کتنا بڑا گناہ ہے، جس کے اوپر اللہ انسان کو کتنی سزائیں دیتا ہے۔ بہرحال اور اگر یہ دیکھا جائے کہ آج کل دشمنان اسلام اسلامی دنیا میں فحاشی و بے حیائی پھیلانے میں جس قدر کوشاں ہیں، ایسا پہلے ہم لوگوں نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری تاریخ کا بغور مطالعہ کیا ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں ہرانا آسان نہیں ہے جب تک ان کا ایمان کمزور نہ کر دیا جائے، ان کے ایمان کو ٹھوکر نہ مار دی جائے اور ان کے دلوں میں سے ایمان نہ نکال لیا جائے، جب تک ان کو ہرانا ناممکن ہے۔ اور ایمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے وہ نسخہ اختیار کیا ہے جس کا حتمی نتیجہ مسلمانوں کے ایمان کی بربادی اور ہلاکت ہے۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ فحاشی، بدکاری، بے حیائی، عریانی، زنا اور ان کے پیشے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دشمن اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو تو نہیں رہے بلکہ ہو چکے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود مسلمان راہ راست سے ان کے منصوبوں میں آ کر بھٹک گئے ہیں، اور ہم دشمنوں کی ان چالوں میں آ کر دنیاوی جاہ و جلال کو تو ویسے ہی کھو چکے ہیں، اور ایک امتی ہونے کے باوجود بھی ہم کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہماری طاقت و قوت کا شیرازہ بکھرا پڑا ہے۔ اور اب ہمارے دشمنوں نے پوری امت مسلمہ میں فحاشی کی لہر دوڑانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، ان سے ہماری دنیا تو جیسی تیسی ہو ہی گئی، لیکن آخرت میں بھی ہمارے پاس کچھ نہ بچا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا اور وہ بعد میں ہوں گی۔ ایک وہ گروہ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے،
اور دوسری وہ جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی عریاں ہوں گی، وہ راہ حق سے ہٹانے والی اور خود بھی ہٹی ہوئی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ نہ تو جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو پا سکیں گی۔ دیکھ لیجیے آج مسلمان عورتیں کس طرح بے حیائی سے اپنی جسم کی نمائش کراتی پھرتی ہیں، اور ان کی عریانی کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایک باریک کپڑوں کی وجہ سے عریانی ہو یا بدن کے بعض حصوں پر لباس نہ ہونے کی وجہ سے ہو، بہرحال آخرت میں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ نیم عریانی کا یہ وبال ہوگا تو اس سے بڑھ کر بے حیائی کا کیا عالم ہوگا۔ حرام کاری اور فحاشی کا ارتکاب کرنے والوں کا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ دولت و ایمان سے مالا مال ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کو مغربی تہذیب و کلچر سے بچائیں۔ جس گندگی تہذیب کی وجہ سے وہ لوگ خود تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں، اسی تباہی میں مسلمانوں کو بھی جھونکنا چاہتے ہیں۔ صرف ان کا یہی مقصد ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہو، تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ لوگ کوئی رائے دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔